reports of, number one, unlawful and arbitrary killings, including extrajudicial killings. इसके ऊपर बात की है इन्होंने. Enforced disappearances, इसके ऊपर बात की है. Torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents, इसके ऊपर बात की है. Harsh and life-threatening prison conditions, इसके ऊपर बात की है. Arbitrary detention, इसके ऊपर बात की है. Political prisoners, इसके ऊपर बात की है. Transnational repression against individuals in another country, arbitrary और unlawful interference with privacy, लोगों के घरों के ऊपर डाके डालना, उनके ऊपर रात के अंधेरे में उनको वायलेट करना, चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, इसकी बात की है. Punishment of family members for alleged offences by a relative, इसके बारे में बात की है. Serious abuses in a conflict including reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances, ये भी सब्जेक्ट है इनका. Serious restrictions on freedom of expression and media freedom, ये आपको कंसर्न करता है. Including violence against journalists, ये भी बात की है. Unjustified arrests and disappearances of journalists, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात की है. Censorship के बारे में बात की है. Criminal डिफमेशन लॉज जो हैं उसके बारे में बात की है. और लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी, इसके बारे में बात की है. ये शायद हमें हमारे से ज़्यादा रेलेवेंट ना हो, लेकिन जर्नलिस्ट के बारे में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. सीरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट फ्रीडम, ये भी एक सब्जेक्ट है. सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में भी बात की है. इंक्लूडिंग ओवरटली रिस्ट्रिक्टिव लॉज ऑन द ऑपरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. Restrictions on freedom of movement, ये भी एक सब्जेक्ट है इसका. Coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture or persecution, ये सब कुछ है. और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं. इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abuses. और इसके बाद इन्होंने ये, मैं सिर्फ एक बात और करूंगा फिर मैं आई विल पास ऑन टू माय फ्रेंड्स हियर. अ कल्चर ऑफ लॉलेसनेस परवेड्स इन द कंट्री. जो इसकी कंक्लूशन है वो ये है कि लॉलेसनेस का कल्चर जो है वो रियासत में इस वक्त फैला हुआ है. किसी के राइट्स, किसी की फ्रीडम्स, किसी की इज्जत, किसी की घर की चार दीवारी जो है वो कुछ भी रियासती गमाश्तों से महफूज नहीं है. ये एग्जीक्यूटिव समरी है जिसमें से मैंने कुछ पढ़ के आपको सुनाया है. ये 100 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी. जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी मेरे पास नहीं पहुंची है. मुझे पता चला है कि वो बहुत ही मैसिव डॉक्यूमेंट है और उसमें इंतहाई ग्राफिक तरीके से जो टॉर्चर्स हैं और सबको इन्होंने इलस्ट्रेट किया है. और ये हुकूमत अमरीका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये पब्लिश किया है. तो मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले में पहले वलीद इकबाल साहब इन मौज़ूआत के ऊपर और उनकी सिग्निफिकेंस और उनकी बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें. फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अबू सर साहब से कि वो आपसे बात करेंगे. जी, ओवर टू वलीद इकबाल. जी, अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक सेकंड ये आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है ये फाइन. एक सेकंड ठीक है सही. आपके इल्म में ही होगा मेरा ताल्लुक़ कानून और आइन के शोबे से है, नंबर 1. और नंबर 2, जो मेरी 6 साल की मुद्दत मैंने जो सेनेट में गुजारी उसमें से आखिरी 3 साल मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा कि मैं पाकिस्तान सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की सदारत भी करता रहा. और ये मामला, ये जो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक़ की यहाँ कैसी कैफियत है, ये अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की जो रिपोर्ट है 2023 के बारे में. और ये अहम बात है कि ये रेजीम चेंज से बाद के सारे अरसे को कवर करती है. तो इसका ताल्लुक़ PDM गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट और वो तमाम जो कुव्वतें हैं जो उनके पीछे खड़ी हुई हैं, ये उनकी एक असेसमेंट है, ये उनकी कारकर्दगी पे तज्ज़िया है इंसानी हकूक़ के हवाले से. इंसानी हकूक़ एक इंतहाई संजीदा मामला है. अगर सदियों से नहीं तो कम अज़ कम पिछले 75 साल से, जब से दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी पेरिस में,
جس کا نام یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا، اور اس میں وضع کیا گیا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ بیسک، کچھ بنیادی، کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو کہ دنیا بھر کو میٹ کرنے ضروری ہیں، جن پہ پورا اترنا، ایک معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس میں انسانی وقار یا انسانی ڈگنیٹی بھی آتی ہے، انسانی پرائیویسی آف دا ہوم، جس کو ہم یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے یا تحفظ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور مختلف سیاسی آزادیاں، آزادی اظہار رائے، بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں۔ ہمارے ملک کے حد تک 1973 کے آئین میں پارٹ 2 کا چیپٹر 1 جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک ہیں، انہی میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے، اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے ان اقدار کو۔ ہم نے 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے 2010 کی جون میں، اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے، اور جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں ہے، اور یہی وہ موضوعات ہیں جو اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں۔ جو جتنی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ 100 صفحات پر مبنی ہے، اور اس میں 50-60 سے زیادہ صفحات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو ہم آپ سے، جن کا تذکرہ آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی سے شروع کر لیں تو اس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور کس طرح سے نام لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور اس کی قیادت کو اس کا نشانہ جس طرح سے بنایا گیا ہے، خاص طور پہ زیر حراست جو تشدد، ٹارچر ان کسٹڈی، کسٹوڈیل ٹارچر، اور کچھ حوالوں سے اموات بھی ہوئی ہیں کسٹڈی کے اندر۔ 2022 سے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو بھی زیر حراست ٹارچر کرنا، اور اگر کوئی زیر حراست کسی کی وفات ہو جائے کسی تشدد کی وجہ سے تو وہ دفعہ 302 میں سزائے موت کا وہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس، اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں، انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن میں تشبیہ دیتا ہوں، یہ کہہ یہی رہے ہیں کہ آپ کے قوانین اور آپ کے آئین، اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین، یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون، اور اس کی پامالی کی بات صرف کی ہوئی، اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جی پاکستان کی ریاست کی کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان وعدوں کی، ان گارنٹیز کی جو ہمارے آئین میں جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون جو ہیں یہ خوش خطی ہیں۔ یہ بات صرف خوش خطی ہیں یا اسٹیچوٹ بکس پہ پائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پرائیویسی آف دا ہوم، چادر اور چار دیواری کا تقدس، اس کو پامال کرنے کے حوالے سے جو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، افسوس کے ساتھ کہ آپ کی پولیس جس کا فرض ہوتا ہے تحفظ کرنا، برملا بغیر وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتی رہی ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کرنے والا ادارہ گھروں سے، لوگوں کے گھروں سے قیمتی اشیاء کی ڈاکہ چوری کے اندر جو ہے ملوث پائی جاتی رہی ہے، ریڈ کرنے کے لبادے کے اندر۔ اور یہ رؤوف صاحب نے ذکر کیا، اور یہ بھی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ باہر کے دوسرے جو ہیں آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جرم زید نے کیا ہے، اب پکڑ کے بکر کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ریلیٹیوز کو پکڑنا، اس کا برملا ذکر ہے۔ پھر یہ بات بھی دہرائی گئی ہے 2-3 دفعہ اس کے اندر کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو 90 دن میں